بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، خوش آمدید میرے آفیشیل یوٹیوب چینل تسلیم صابری میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز ہو، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹس ضرور کیجئے۔ آج سیگمنٹ ہے تسلیمات، اور تسلیمات میں آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ایک بہت بڑے نعت گو شاعر، بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے ثنا خواں۔ آج ان کا ایک مختصر تعارف بھی ہوگا اور ان کی نعت کے چند اشعار بھی ہوں گے۔ آج ممتاز و محترم ثنا خواں محمد ہمایوں قادری میرے ساتھ ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مختصر سا ایک تعارف اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور یہ ویڈیو خراج محبت ہے، خراج عقیدت ہے، خراج تحسین ہے اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، کہ جو بہت بڑے ثنا خواں، بہت بڑے نعت گو شاعر۔ محمد اعظم آپ کا نام تھا، تخلص آپ اعظم کیا کرتے، قلمی نام اعظم چشتی۔ آپ کی ولادت 15 مارچ سن 1921 عیسوی ضلع فیصل آباد میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی علامہ محمد دین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عہد کے ایک نامور ممتاز عالم دین تھے، اور انہیں مثنوی مولانا روم کا حافظ بھی کہا جاتا تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی۔ عربی فارسی پر آپ نے بہت بچپن میں دسترس حاصل کی، اور مثنوی بھی اپنے والد گرامی سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی ذہانت کا، اعظم چشتی کی ذہانت کا عالم یہ تھا کہ 13 سال کی عمر میں آپ نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت معروف کتب گلستان اور بوستان مکمل کر لی تھی، بلکہ حفظ کر لی تھی۔ 1938 میں آپ نے 1938 میں چک چمرہ ہائی اسکول سے آپ نے میٹرک کیا۔ حزب الاحناف سے آپ نے درس نظامی کیا۔ لاہور سے پھر اردو فاضل امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم بہت معروف شاعر، آپ کے شاعری میں استاد تھے، اور صوفی صاحب کے علاوہ آپ سید عابد علی عابد، فیض احمد فیض، نشتر جالندری، احسان دانش اور احمد ندیم قاسمی سے بھی آپ اصلاح شاعری میں لیا کرتے۔ 1952 میں آپ نے بزم حسان کی بنیاد رکھی۔ الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر اور بزم حسان کے آپ صدر منتخب ہوئے۔ ملک کے ہر شہر میں اس عہد میں نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا، بزم حسان کے زیر اہتمام۔ آپ کی پہلی نعت 1947 میں ریڈیو پاکستان سے آزادی کے فوراً بعد آپ کی نعت نشر ہوئی۔ 14 ستمبر 1970 آپ نے پاکستان جمعیت حسان کی بنیاد رکھی، اور آپ اس کے صدر منتخب ہوئے، اور ظہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ اور پاکستان جمعیت حسان میں جو آپ کے پاکستان بھر میں جو آپ کے شاگرد ہیں، وہ آج بھی محافل نعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کی بیعت سلسلہ چشت میں تھی، چونکہ آپ کے والد گرامی بھی چشتی تھے اور سلسلہ چشت میں بیعت تھے، تو آپ کے والد گرامی ہی آپ کو چکوڑی شریف، جو سلسلہ چشت کی ایک بہت اہم نمائندہ اور عظیم خانقاہ ہے، وہاں پر لے گئے۔ اس وقت صاحبزادہ غلام سرور چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند ارشاد پر جلوہ فرما تھے، جو خواجہ محمد امین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے۔ خواجہ محمد امین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی شخصیت ہیں جو حضور قبلہ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ترین خلیفہ تھے۔ تو گویا صاحبزادہ غلام سرور چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے شرف بیعت حاصل کیا۔ 3 دسمبر 1966 کراچی میں نیشنل بینک آف پاکستان کے کل پاکستان مقابلے میں آپ نے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا، اور حضور قبلہ پیر فاروق رحمانی
रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी आपको इजाफी अपनी जानिब से एक गोल्ड मेडल पेश किया। दीगर कई मुकाबले आपने उस दौर में जीते। यूबीएल का मुकाबला बहुत, यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान का मुकाबला बहुत मशहूर हुआ करता था, वो भी आपने जीता। और हबीब बैंक एक कुल पाकिस्तान मुकाबला नात मुनक़िद कराया करता था, आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने वो भी जीता। 1979 में हुकूमत पाकिस्तान ने नात की खिदमात के एतराफ़ में आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। 31 जुलाई 1993 बरोज़ हफ्ता आपका विसाल होता है। आपकी जो कुतुब थी उनमें ग़िज़ाए रूह और नय्यर आज़म, ये तमाम जितनी, और फिर पंजाबी की भी जो कुतुब थी, उन सब को इकट्ठा करके बाद में कुल्लियात आज़म के नाम से शाया किया गया, जिसमें आपकी तमाम शायरी, आपने नातें भी लिखी, उर्दू भी लिखा, पंजाबी भी लिखी, फ़ारसी भी लिखी, आपने गज़लें भी लिखी, नज़में भी लिखी, दोड़े भी लिखे, माहिए भी लिखे। तो गोया आप बहुत ज़ूद गो थे और बहुत शानदार, और चूँकि मौसीकियत को समझते थे, नगमगी को समझते थे, तो इस तरह आपकी शायरी में एक ख़ास चाशनी हुआ करती थी। गो कि आपने गज़ल भी लिखी, लेकिन उसके बावजूद आप इतराफ़ किया करते थे कि कितना बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफ़ा, कहते हैं लोग मुझको सना खान मुस्तफ़ा। आप नाज किया करते थे, फ़ख्र किया करते थे सरकार की सना खानी पर, और ये पहचान मिले आपको, इस पर फ़ख्र हुआ करता था। ख़ुद फरमाते हैं कि दिल ने बड़ी दानाई की है, तेरा दामन थाम लिया है। दिल ने बड़ी दानाई की है, तेरा दामन थाम लिया है। सच तो ये है कौनैन में आका, तेरे सिवा रखा ही क्या है। ये आपका अंदाज़ हुआ करता था। और उस अहद में, उस दौर में, मैं उन नौजवानों को बताना चाहता हूँ आज़म चिश्ती के हवाले से कि उस दौर में कोई ऐसा नात ख़ां नहीं था जो आज़म चिश्ती के असर से बचा हो। हर सना ख़ां उस दौर में या तो आज़म चिश्ती के अंदाज से पढ़ता था या आज़म चिश्ती की नातें पढ़ा करता था। तो ये उस दौर में आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा यूँ समझ लीजिए कि असर व रसूख था महफ़िल नात पर, और जो मयार आपने कायम कर रखा था। यानी इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि सैयद मंजूर कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा बड़ा आदमी, यानी नात ख़ानी का इतना बड़ा नाम, वो भी ख़ुद कहा करते थे कि मैं आज़म चिश्ती के असर से नहीं निकल सका, आज़म चिश्ती के असर से बच नहीं सका। इतना बड़ा आदमी था। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हुमायूं क़ादरी आज हमारे साथ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज़म चिश्ती का एक नातिया कलाम के 2-3 अशार सिर्फ पेश किए जाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया, खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया। आका तुझको देखा तो मुसव्विर का कलम याद आया। आका तुझको देखा तो मुसव्विर का कलम याद आया। सुबह फूटी तो तेरे रुख की ज़िया याद आई। सुबह फूटी तो तेरे रुख की ज़िया याद आई। चाँद निकला तो
تیرا نقش قدم یاد آیا، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، اور روشنی تیر گئی حد نظر تک اعظم، روشنی تیر گئی حد نظر تک اعظم، سبحان اللہ، جب بھی وہ ماہ عرب مہر عجم سبحان اللہ، یاد آیا، جب بھی وہ ماہ عرب مہر عجم یاد آیا، مہر عجم یاد آیا، آقا تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا۔ یاد سبحان اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام انہی کے انداز میں، یہ ان کا انداز تھا۔ خیر ہم ان کے آہنگ کو، ان کے انداز کو تو نہیں پہنچ سکتے، وہ اتنا بڑا آدمی تھا۔ بہرحال کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی، یہ دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا، اور روضے پہ سرکار کے ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، اور خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم، خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم، آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا۔ ناظرین کرام آج کے لیے اتنا ہی۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، تسلیمات۔